ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہمیشہ اب اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے ہیں۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے متعلق اور بیٹی کی قربانی کے متعلق بتایا تو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے چند کھوٹے درہموں کے عوض فروخت کر دیا تھا، ایسا انہوں نے محض حضرت یوسف علیہ السلام کو والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے ملنے والی زیادہ پیار کی وجہ سے کیا تھا۔ بعد ازاں آپ کے سب بھائی بہت ایمان والے ہو گئے تھے اور بعد میں کئی سال آپ نے قید میں گزاری، لیکن حاکم ربی کو تسلیم کیا اور صبر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کی وادی میں جو ظلم کیا گیا، اس کے بعد بھی آپ نے رب سے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو کچھ نہ کہو، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں تمام ساتھیوں اور گھر والوں کی قربانی کے بعد بھی صبر کیا، غرض کہ یہ تو مسلمانوں کی عادت رہی ہے ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنے کی، لیکن اب اپنے دکھوں کی داستان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح نہ تو جذبوں کی وہ حرارتیں باقی ہیں نہ ہی وہ قوت، اب تو دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہیں، محض ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی ہے۔ آخری طاقت سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے، جس وقت نظم لکھی گئی اس کے تناظر میں تشریح کی گئی ہے۔ روس اور امریکہ عالمی طاقتیں بن کر ابھر رہی ہیں، چائنیز کمیونزم کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہندوستان پر برطانوی راج ہے، اور ان سب میں مسلمان کہاں ہیں؟ یہ واضح رہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہندو خاص طبقہ قوم اس سانپ کی مانند ہے جسے جتنا دودھ پلا لو وہ آخر وار ہی کرے گا، اور ان سے اچھے کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ ہم اس موسیقی کے آلے کی طرح ہیں جو بظاہر تو خاموش ہے مگر اس کے اندر بے شمار ساز بھرے پڑے ہیں جو بےتاب ہیں تاروں نکلنے کے لیے، اور ہم اگر کوئی شکوہ کر بھی لیں تو کیا، آخر ہم عام مسلمان ہی تو ہیں، اور ہم اگر کوئی شکوہ کر بھی لیں تو بھی کیا، آخر ہم عام مسلمان ہی تو ہیں، بے بس ہیں، نہ زندگی کا پتہ نہ موت کا، آپ کا احسان اور کرم نہ ہو تو انسان کر ہی کیا سکتا ہے، ایک ایک پل سانس کا محتاج انسان اپنے رب کے حضور شکوہ کر بھی لے تو کیا، اور ویسے بھی بندہ اپنے مالک سے شکوہ نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اے ہمارے رب، ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، ایک بار ہمارا گلہ بھی سن لے کہ کیوں کر ہم آج اس مقام کے پہنچے ہیں۔ ہم تو تیرا نام لینے والے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے دین کے پیروکار ہیں، تو نے پیدا کیا ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، خوشی میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، غم میں آپ سے ہی دعا میں صبر اور عافیت مانگتے ہیں، کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، صرف تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور آپ کی مرضی کے بنا تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہم دنیا میں اس قدر ناکام اور تنہا ہو گئے؟